پونے 3 مہینے میں یہ ایک طرف کا سفر ہوتا تھا۔ مولانا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاز پہ سوار ہوئے تو وہاں بہت سے مسلمان حج پہ جا رہے تھے، جدے جا رہا تھا جہاز، حاجیوں کا جہاز تھا۔ عین وسط سمندر میں جب یہ چل رہے ہیں، سفر جاری ہے، رمضان کا آغاز ہو گیا، تیاری شروع ہوگی کہ کل چاند دیکھنا ہے، کل اگر چاند نظر آیا تو پرسوں رمضان کا آغاز ہوگا۔ چہل پہل جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے، رمضان کا آغاز ہوگا، سحری کا انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو، تراویح کا انتظام کرو، قرآن پاک سننے کا انتظام کرو۔ یہ مسلمان ماحول میں، معاشرے میں رمضان کے آغاز سے پہلے ہی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تیاری شروع ہوئی کہ کل رمضان اگر شروع ہو گیا تو تراویح پڑھیں گے، قرآن پاک سنیں گے۔ دیکھا کہ جہاد میں کوئی حافظ ہے، اللہ کی قدرت، جہاد میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ سینکڑوں لوگ تھے لیکن ان میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو بڑا عجیب قصہ ہوا، حج پہ جا رہے ہیں، رمضان پورا سمندر میں گزرے گا تو کیا تراویح میں قرآن پاک نہیں سن سکیں گے ہم؟ بڑی مایوسی سی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ خیال ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، پہلے پتہ چلتا تو کوئی جہاز، کوئی حافظ لے آتے ساتھ۔ اس زمانے میں یہ ویزے کا چکر تو ہوتا نہیں تھا، کوئی حافظ ساتھ لے آتے، رمضان میں قرآن پاک سنتے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہم سے، اس وقت دھیان نہیں کیا، چلنے سے پہلے دھیان نہیں کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی پریشان تھے، یار یہ عجیب قصہ ہوا۔ جب رمضان کا آغاز ہونے لگا، وہ آخری دن شعبان کا آیا تو مولانا نے فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا، لوگوں سے کہا کہ اعلان کر دو بھائی کہ تراویح بھی ہوں گی اور قرآن پاک بھی سنایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو بہت تلاش کی، حافظ کوئی نہیں ہے، اب سمندر کے درمیان میں حافظ کہاں سے لائیں گے؟ واہ اللہ توکل، تم اعلان کرو، رات کو انشاءاللہ تراویح بھی ہوں گی اور قرآن پاک بھی سنایا جائے گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھاپے میں یہ طے کیا اور پھر عمل کیا۔ جہاز میں اور کام تو ہوتا کوئی نہیں تھا، سارا دن محنت کر کے ایک پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کیا، رمضان میں قرآن پاک یاد کیا اور پھر سنایا بھی۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ارادے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، عزم کی بات ہے۔ ابھی فیصلہ کر لے قرآن پاک کو یاد کرنے کا تو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے اور پھر یاد رہتا بھی ہے۔ تو قرآن پاک کو ذکر کے لیے آسان کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ میں اپنے ایک ذاتی دوست کا واقعہ ذکر کروں گا۔ میں نے گکھڑ میں قرآن پاک یاد کیا ہے، سن 60 میں نے الحمدللہ مکمل کیا تھا۔ میرے استاد محترم حضرت قاری محمد انور صاحب، اللہ پاک ان کو صحت دے، عمر دے، برکت دے، مدینہ منورہ میں گزشتہ کچھ 27 برس سے قرآن پاک یاد کروا رہے ہیں بچوں کو۔ تحفیظ القرآن کے استاد ہیں، فیصل آباد ہی سے تعلق ہے ان کا، اور اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں ہی مقیم ہیں، آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، بیمار ہیں، اللہ پاک شفا دے ان کو۔ اس زمانے میں سن 60، 59، 60، 61 یا اس دورانیے کی بات ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے حافظ مقصود احمد، گکھڑ کے قریب راہ والی میں گتا فیکٹری میں ملازم تھے، کیمیکل کے انجینئر تھے۔ اپنی ڈیوٹی دے کر سائیکل پر 3 میل بنتا ہے تقریباً، روزانہ پچھلے پیر آتے تھے اور حضرت قاری محمد انور صاحب سے قرآن پاک یاد کرتے تھے۔ جن کو ڈیوٹی بھی دی ہے، شام کو 1-2 گھنٹے ملتے تھے ان کو، آتے تھے، سبق سنایا، منزل سنائی۔ 2.5 سال میں انہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے اور اس کے بعد کئی سال تک تراویح میں سناتے رہے۔
یہ میں نے اس لیے اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک یاد بچہ کرنا چاہے تو بچہ کر سکتا ہے، جوان کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، فل ٹائم دے کر بھی کر سکتا ہے، جز وقتی ٹائم کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ قرآن پاک اپنے بارے میں کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہیں، کھلی کھلی واضح آیات ہیں، اور اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے، کتابت امر زائد ہے۔ کیا معنی؟ قرآن پاک کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ سینے میں ہو، یاد ہو، حفظ ہو۔ کتابت قرآن پاک کی ضروریات میں سے نہیں ہے، کتابت ہماری کمزوریوں میں سے ہے کہ جس کو یاد نہ ہو سکتا ہو یا فرصت نہ ہو وہ لکھا ہوا پڑھ لے۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے سے یہ اعزاز بھی بخشا ہے، اعجاز بھی بخشا ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے، اور کسی بھی عمر میں کوئی آدمی قرآن پاک یاد کرنے کا فیصلہ کر لے، عزم کر لے، تو یہ اس سے وفا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو اس کو یاد کرنے والا ہو۔ ذکر کا دوسرا معنی کرتے ہیں سمجھنا۔ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ اور یہ بات بھی درست ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عام آدمی کو بات سمجھانے کے لیے عام آدمی کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ گفتگو کا اصول یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا ان لوگوں کو دیکھے جن سے باتیں کر رہا ہے وہ، کہ وہ کون سی زبان سمجھیں گے، کس لیول پر سمجھیں گے، کس انداز پر سمجھیں گے، کس اسلوب پر سمجھیں گے۔ گفتگو میں خطاب کرنے والا اپنا لیول نہیں دیکھے گا، سننے والوں کا لیول دیکھے گا۔ یہ گفتگو کا اصول ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی عام آدمی کو خطاب کرتے ہوئے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کو قرآن پاک کے انداز تخاطب میں ہر لیول کے ذہن کو خطاب ملے گا۔ فلسفیوں کو اپنے لہجے کی بات، اپنے لیول کی باتیں ملیں گی، اہل علم کو اپنے لیول کی باتیں ملیں گی، اہل دانش کو اپنے لیول کی باتیں ملیں گی، اہل منطق کو اپنے لیول کی باتیں ملیں گی، اور ایک عام آدمی کو اپنے لیول کی باتیں ملیں گی۔ قرآن پاک جب ایک عام آدمی سے بات کرتا ہے، مین آف اسٹریٹ سے، گلی کے آدمی سے، ایک سوسائٹی کے عام فرد سے بات کرتا ہے، تو وہ اسلوب اختیار کرتا ہے جس کو ہم بچے کا اسلوب کہتے ہیں۔ آپ خیال